بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اس حرکت پر میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور مشتعل ہو کر میں نے اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں مار دیا۔ گھٹنے کی ضرب بہت شدید تھی۔ وہ ذبح ہونے والے بیل کی طرح ڈکراتا ہوا پیٹ پکڑ کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ مجھ پر جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسٹین گن کو نال کی طرف سے پکڑا اور اسے لاٹھی کی طرح تھام کر ظہیر احمد پر پال پڑا۔ میں نے بڑی بے دردی سے اسے زد و کوب کیا تھا۔ اس کے بدن کا ایک ایک حصہ لہو لہان کر دیا تھا اور شاید کوئی ہڈی اس کی سلامت نہیں رہی تھی۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ مجھ سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، مگر میں نے اس درندے پر ذرا بھی رحم نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، لہذا میرے ہاتھ اس وقت تک نہیں رکے جب تک وہ بے دم ہو کر گر نہیں پڑا۔ اس کے گرنے کے بعد میں اسٹین گن سیدھی کر کے اس کی طرف چل دیا جہاں اس کے باقیہ ساتھی دبکے بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھوں اپنے باس کو مٹی میں رلتے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر مجھ سے مقابلہ کرنے کی حماقت جاری رکھی تو خود ان کا انجام بھی نہایت دردناک ہوگا۔ لہذا مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ اپنی اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے پستول میرے قدموں میں پھینک کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہتھیار پھینکتے ہی آبی اور لیزی بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ آبی نے فوراً تینوں پستول اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لیے اور ان سے بولا، اوئے بس اتنا ہی دم تھا تم لوگوں میں، اوئے اتنے سے کام کے لیے ہمارے پیچھے لگ کر یہاں تک آئے تھے تم؟ ان میں سے ایک قدرے تلخ لہجے میں بولا، آبی پہلوان ہمارا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تمہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ لڑائی میں دو حریفوں میں سے کسی ایک کو شکست قبول کرنی ہی پڑتی ہے، اس سے شکست خوردہ کو کمزور یا کمتر نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس وقت جیلانی کی چال کامیاب ہو گئی، یہ ہمیں اپنے پیچھے لگا کر اپنے پسندیدہ میدان تک لانے میں کامیاب ہو گیا، اور ہم اس کی چال کو سمجھے بغیر یہ سمجھ کر یہاں تک آ گئے کہ تم لوگ ہم سے جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہو، نتیجتاً بازی ہار گئے۔ یہ خالصتاً ایک جنگی چال تھی جس نے ہمیں مات دی، اس سے ہماری کمزوری یا بزدلی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک کہتا ہے ابھی، میں نے اس شخص کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ مجھے بدماشوں کے جتھے کا آدمی بالکل نہیں لگتا تھا۔ نہ جانے کون سے حالات تھے جنہوں نے اسے ان بے ضمیر قاتلوں اور بدماشوں کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کوئی معقول اور پڑھا لکھا آدمی لگتا تھا۔ میں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے جوان؟ جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے ان کے قبیلے کا لگتا تو نہیں ہے تو؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر میں ان کا ساتھی نہ ہوتا تو ان کے ساتھ تمہارے مقابلے کو کیوں نکلتا؟ اس نے جواباً کہا، نہیں جوان، غلام جیلانی کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کسی کے ساتھ گھر سے نکل کھڑے ہونا اور کسی کا ساتھی ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تیرا ایک ایک انداز منہ سے بول رہا ہے کہ تو اس راہ کا مسافر ہے نہیں جس پر چلتا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ بہرحال تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ تم نے اپنے پسندیدہ میدان میں لا کر ہم پر فتح حاصل کر لی ہے؟ اب ہماری حیثیت جنگی قیدیوں جیسی ہے، بحث کرنے کے بجائے فیصلہ سنا دو کہ اب تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو بارہا اپنی پسند کے میدان کی بات کر رہا ہے۔ جوان، فتح مندی کے لیے میدان کی نہیں، حوصلے عزم اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلے بلند اور ہمتیں جوان ہوں تو ہر مقام پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جنگ میں مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے جناب۔ دشمن کو اس کے اپنے علاقے میں جا کر شکست دینے کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، کسی کمزور اور بے مایا فوج نے کبھی ملک فتح نہیں کیا۔ وہ بولا۔ میں نے ہنس کر کہا، اس کا مطلب ہے تو نے تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے جوان، اور تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اب تم اسلامی تاریخ کے حوالے دو گے، لیکن وہ یک وقتی جذبہ تھا جس نے اس وقت کے مسلمانوں کو غیر معمولی قوت عطا کر دی تھی۔ جیسے جیسے اس جذبے میں کمی آتی گئی، مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود شکستیں کھاتے چلے گئے۔ وہ
وہ مسکرا کر بولا، بہت خوب یار، تیری معلومات خاصی وسیع ہیں، لیکن تو یہ بھول گیا ہے جوان کے سکندر جب پورس کے مقابل ہوا تھا تو وہ ایسے کسی جذبے کے زیر اثر نہیں تھا۔ اس کی فوج بھی مختصر سفر اور موسم کے ہاتھوں پریشان اور پراگندہ تھی۔ پورس اپنے ملک میں اپنی کثیر فوج اور سامان حرب کے ساتھ اپنے پسندیدہ میدان میں تھا، لیکن سکندر کے عزم اور حوصلے کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ پھر ابھی کل کی بات ہے جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، کتنی کم فوج تھی اس کے ساتھ، دنیا بھر کا ستایا ہوا بھٹکتا بھٹکاتا ادھر آ نکلا تھا وہ۔ اس کے مقابل لودھی بادشاہ کی افواج تھیں اور ان کا پسندیدہ میدان جنگ بھی تھا، لیکن بابر کی جرأت اور حوصلے نے لودھیوں کو دربدر کر کے آوارہ گرد بابر کو ہندوستان کی سلطنت بخش دی تھی۔ شاید تو نے تاریخ میں ایسے واقعات نہیں پڑھے۔ چھوڑیں جناب علی، آپ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیزی نے مداخلت کی۔ اوے ہاں یار، یہ کیا کسے لے بیٹھا ہے تو اس گھڑی؟ یہاں مناظرہ کرنے تو نہیں آئے ہیں ہم، ان کی چھٹی کر کے آگے بڑھنے کی بات کر۔ اب اوے چپ کر جا سالے، یوں لگتا ہے مجھے جیسے تیرے اندر چنگیز خان کی روح حلول کر گئی ہے، ہر وقت مارنے کاٹنے کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اسے مار دو، اسے قتل کر دو، اس کی چھٹی کر دو، اس کے سوا بھی کچھ آتا ہے تجھے؟ بتایا نہیں ہے کہ کسی نے اب تک تجھے کہ مسلمان پر مسلمان کا خون حرام قرار دیا گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے ایسے شخص کو؟ اچھا مولوی صاحب، یہ مجھے پتا نہیں تھا، مگر آپ کو علم تھا نا اس شرعی مسئلے کا؟ پھر بھی آپ کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمان جنت کو سدھار گئے، اس سمے آپ کو اس کا خیال نہیں آیا؟ کبھی آبی نے طنزیہ انداز میں کہا، میں تیری طرح انسان ہی تو ہوں، کبھی اس شیطان لعین کا دو مجھ پر بھی چل جاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر لیزی کو مخاطب کر کے بولا، چلیں لیزی بیگم اپنی گاڑی میں بیٹھیں، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں پلٹ کر اپنی کار کی طرف چل دیا۔ ان تینوں کے پستول آبی کے قبضے میں تھے، لہٰذا ان کی طرف سے ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے واپس جاتے دیکھ کر آبی اور لیزی بھی میرے پیچھے ہو لیے۔ لیزی بولی، کیا آپ انہیں یوں ہی چھوڑ جائیں گے اگر یہ پھر ہمارے پیچھے آئے تو؟ نہیں، یہ اب اس غلطی کو دہرانے کی کوشش بالکل نہیں کریں گے۔ یوں بھی وہ ظہیر احمد اب ایک لمبے عرصے تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا ہے، اس کے بغیر یہ لوگ ہمارے لیے بالکل بے ضرر ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، پھر بھی انہیں اس طرح کوئی سزا دیے بغیر چھوڑنا اچھا نہیں ہے، یہ ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ لیزی بولی، کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آبی کی طرح تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے؟ سانپ کا سر عقل مند لوگ ڈسے جانے سے پہلے ہی کچل دیتے ہیں، اس کے ڈسنے تک انتظار نہیں کرتے۔ نہیں لیزی بیگم، میں اس بے مقصد خون خرابے کا قائل نہیں ہوں، یہ بےہودہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ ہم کار کے پاس پہنچ چکے تھے، میں اس کی عقبی نشست کا دروازہ کھول کر سیٹ پر جا گرا۔ آبی بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور لیزی نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آبی اور لیزی کو میرا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ میں اپنے ایک خطرناک دشمن کے 3 قابو میں آئے ہوئے آدمیوں کو نظر انداز کر کے واپس جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ بحث نہیں کی۔ البتہ ان کا موڈ اتنا آف تھا کہ پھر بابا اسحاق کے آستانے پہنچنے تک ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں بھی خاموش بیٹھا رہا تھا، میں نے انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس گھڑی بابا صاحب کے آستانے والی پہاڑی کے نشیب میں لیزی نے اپنی کار روکی تو شام کے 6 بجنے کو تھے۔ سورج اپنی تمام دن کی مسافت طے کر کے مغرب میں بہت نیچے اتر چکا تھا، اس کی تمادت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ کار کے رکتے ہی ہم باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ آستانے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے پہنچنے کی اطلاع شاید بابا صاحب کو ہو چکی تھی۔ ہم نے اوپر چڑھنا شروع کیا تو جیرالڈ ایک ٹیلے کی آڑ سے نکل کر ہمارے سامنے آ ٹھہرا۔ لیزی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اس وقت یہاں عقیدت مندوں کی خاصی بھیڑ ہے، اب ایسا کریں آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، مسٹر آئزک وہیں آئیں گے۔ پھر وہ آبی کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کون ہے؟ یہ مسٹر اسلم آبی ہیں، جناب علی کے دوست، ان پر ہم پوری طرح اعتماد کر سکتے ہیں، لیزی نے جواب دیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جو ہماری کار کے برابر ہی کھڑی ہوئی تھی، مگر شاید مسٹر آئزک یہ بات پسند نہ کریں، اصولی طور پر ہائی کمان کی ہدایت یا اجازت
اجازت کے بغیر ہمیں کسی پر خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لیزی بولی، اصول تو یہی ہے، مگر بعض خاص قسم کے معاملات میں اصولوں کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جیرالڈ نے آگے بڑھتے ہوئے عجیب سے روکھے اور سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے اس کا یہ انداز بہت ناگوار گزرا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آبی کے تیور بگڑ رہے ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے ذرا سختی سے کہا، جیرالڈ تمہیں آبی کی طرف سے فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ میرا دوست، میرا یار ہیرا بھائی ہے۔ اس کی اور آسیہ کی خاطر ہی میں نے تم لوگوں سے تعاون پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ تمہارے بڑوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کو جیل سے رہائی دلا دیں گے، حالانکہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، پھر بھی میں نے تم لوگوں سے منہ نہیں موڑا ہے۔ اب اگر تمہیں یا تمہارے مقامی سربراہ کو آبی کا میرے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے تو میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اوہ نہیں جناب عالی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ایسا خیال بھی دل میں نہ لائیں، لیزی جلدی سے بولی۔ جیرالڈ مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے مسٹر جیلانی جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کام کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ علیحدگی اختیار کرنے والی بات جو تم نے کہی ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بات جسے ہم اپنے رازوں میں شریک کر لیتے ہیں، پھر وہ جیتے جی ہم سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم جانتے نہیں ہو ابھی ہمیں باقی نہیں ہوئے سفید کتے، جانتا نہیں ہے تو ہمیں برتری ہم نے کبھی کسی کی قبول ہی نہیں کی ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنے ساتھ باندھ لیا ہے تو یہ خیال دل سے نکال دے، نہیں تو یہاں تیری لاش پر رونے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، آبی نے بھڑک کر کہا۔ اس کے اس انداز پر لیزی بکھلا سی گئی، گھبرا کر بولی، دیکھیں ہمیں آپس میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ مجھ سے بولی، آپ اپنے دوست کو سمجھائیں جناب علی، انہیں اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو نہ بول بی بی، ہمارے درمیان میں، اور اگر سمجھانا ہی ہے تو اس چوہڑے کو سمجھا، یہ ہم سے حاکموں والے انداز میں بات نہ کیا کرے، حاکمیت ہم کسی کی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ بولا اس کے لہجے میں تو اس کی زبان کاٹ دوں گا میں، ابھی غصے سے بولا۔ جیرالڈ ایک دم مشتعل ہو گیا، اس نے تیش کے عالم میں ریوالور نکال کر آبی کی طرف تانتے ہوئے کہا، آپ ہٹ جائیں لیزی، اس کی تو ساری اکڑ پھوں میں ابھی ایک سیکنڈ میں نکالے دیتا ہوں۔ وہ دانت بھینچ کر آبی کی طرف بڑھا۔ صورتحال ایک دم بے حد نازک ہو گئی۔ وہ ذلیل یہودی آبی کی جان لے لینے کی در پہ تھا، ایسے میں خاموش تماشائی نہیں بنا رہ سکتا تھا، چنانچہ میں نے فوراً اپنی جگہ سے حرکت کی اور اچھل کر آبی اور جیرالڈ کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ میں نے جیرالڈ کو تنبیہ کی، دیکھو جیرالڈ، یہ ریوالور واپس رکھ لو، بات کو بڑھانے کی غلطی مت کرو، ان کھلونوں سے کھیلنا ہمیں بھی خوب آتا ہے۔ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، گالی دی ہے اس نے مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم ہٹ جاؤ سامنے سے۔ جیرالڈ گرجا، ٹھیک ہے اس نے ذلیل کیا ہے تمہیں، لیکن پہل تمہاری طرف سے ہوئی ہے، تمہارے اشتعال دلانے پر ہی ایسا کیا ہے اس نے۔ اوے تو ہٹ جا یار جیلانی، اس چوڑے کو چلانے دے گولی، دیکھوں تو اس کا نشانہ کتنا سچا ہے، آبی نے تضحیک امیز انداز میں کہا۔ وہ اسے مشتعل کر کے دیوانہ کر دینے پر تلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جیرالڈ پر آبی کی بات کا اثر اس کی توقع کے عین مطابق ہی ہوا تھا۔ وہ بری طرح بھڑک کر ریوالور تانتے ہوئے بولا، جیلانی ہٹ جاؤ ورنہ میں تم پر بھی گولی چلا دوں گا۔ اس نے ریوالور میری طرف سیدھا کر لیا۔ میں نے لیزی سے کہا، تم دیکھ رہی ہو لیزی، یہ کتا بالکل پاگل ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ ورنہ میں 3 تک گنوں گا۔ جیلانی اگر تم پھر بھی نہیں ہٹے تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی بات ختم ہوتی آبی اچانک میرے پیچھے سے نکل کر کسی شکار پر چھوڑے ہوئے باز کی طرح اس پر جا پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ریوالور والا ہاتھ تھاما اور اسے اوپر اٹھا کر اس زور سے نیچے جھٹکا کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی آبی نے اسے پیچھے الٹ دیا۔ جیرالڈ فوراً ہی اٹھ کر ریوالور اٹھانے کے لیے لپکا۔ آبی نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ پھنسا دی، نتیجے کے طور پر وہ ایک بار پھر نیچے جا پڑا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر زمین پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جیرالڈ نے اس بار لیٹے ہی لیٹے سانپ کی طرح بال کھا کر آبی کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی۔ یہ حرکت اس نے اس قدر اچانک اور اس تیزی سے کی تھی کہ آبی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ آبی پشت کے
بل گرا تھا۔ اس کے گرتے ہی جیرالڈ نے اٹھنے کا موقع نہ دینے کے خیال سے پھرتی سے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگائی، لیکن آبی نے لیٹے ہی لیٹے اسے اپنی ٹانگوں پر لے کر اوپر اچھال دیا اور خود تیزی سے لوٹ لگا کر اس جگہ سے ہٹ گیا۔ جیرالڈ عین اسی جگہ گرا تھا جہاں ایک لمحہ پہلے آبی پڑا تھا، مگر وہ ایک بین الاقوامی تنظیم کا تربیت یافتہ لڑاکا تھا۔ گرتے گرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے زمین پر ٹکا دیے، پھر وہ دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر اوپر اچھلا اور کسی ماہر بازیگر کی طرح فضا میں کلا بازی کھا کر اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس دوران آبی بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے گہری نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ دونوں نظروں ہی نظروں میں اپنے مد مقابل کو تول رہے تھے اور منتظر تھے کہ ان کا مخالف کوئی غلطی کرے یا اس کی کوئی کمزوری اس کی نظر میں آ جائے۔ اچانک جیرالڈ یوں نیچے جھکا جیسے وہ جھک کر آبی کی ٹانگ پکڑنا چاہتا ہو۔ آبی نے اسے حرکت کرتے دیکھ کر ہی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، مگر جیرالڈ نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی۔ وہ نیچے جھک کر اپنی پتلون کا پائنچہ الٹنے لگا تھا۔ آبی نے ایک لمحہ اس کے ہاتھ کی حرکت کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے کسی بفرے ہوئے سانڈ کی طرح سر جھکا کر اس پر جھپٹ پڑا۔ جیرالڈ نیچے جھکا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پتلون کے پائنچے کے اندر کچھ ٹٹول رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بر وقت اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ شاید اسے آبی کی طرف سے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آبی نے کسی سانڈ ہی کی طرح اپنے سر سے اس کے سر پر زوردار ٹکر ماری تھی۔ جیرالڈ ٹکر کھاتے ہی اچھل کر پیچھے الٹ گیا تھا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ پتلون کے پائنچے میں ہاتھ ڈال کر دراصل اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال رہا تھا۔ آبی نے یہ بات سمجھ لی تھی اور خنجر کے استعمال سے باز رکھنے کے لیے اس نے اس کے سر میں اتنی زوردار ٹکر ماری تھی کہ خنجر نکال لینے کے باوجود جیرالڈ اسے استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آبی کی ٹکر سے اس کے ہوش گم ہو کر رہ گئے تھے۔ شاید اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا جسے دور کرنے کے لیے وہ بار بار اپنے سر کو جھٹک رہا تھا۔ آبی نے دشمن کو کمزور پڑتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں پوری قوت سے ایک لات رسید کر دی۔ جیرالڈ کرا کر ایک بار پھر زمین سے جا لگا۔ آبی نے اس کے سینے پر ایک ٹھوکر لگائی اور نیچے جھک کر اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کے پیچھے موڑ دی۔ جیرالڈ نے درد سے کراہتے ہوئے ہاتھ سے خنجر چھوڑ دیا۔ آبی خنجر اٹھا کر جیرالڈ کے اوپر چڑھ بیٹھا اور اس سے پہلے کہ میں یا لیزی اس کے ارادے کو سمجھ کر اسے روکنے کی کوشش کرتے، اس نے خنجر جیرالڈ کے پہلو میں اتار کر اسے نیچے تک چیر ڈالا۔ جیرالڈ کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی تھی اور وہ ماہی بے آب کی طرح پھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اور لیزی نے ایک ساتھ لپک کر آبی کو پکڑ کے اس کے اوپر سے کھینچا۔ لیزی آبی کو چھوڑ کر جیرالڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے آبی سے کہا، اوئے یہ کیا کر دیا تو نے یار، سچ مچ مار ہی ڈالا ہے اسے۔ اسی وقت دو آدمی اوپر آستانے کی طرف سے بھاگے ہوئے آئے۔ کون ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون چیخا تھا؟ ابھی انہوں نے ہمارے قریب آ کر پوچھا۔ پھر جیرالڈ پر نظر پڑتے ہی ان دونوں میں سے ایک نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے بولا، ارے یہ تو اپنے جیرالڈ صاحب ہیں۔ کیا ہوا انہیں مس صاحبہ؟ کس نے مارا ہے انہیں؟ وہ جیرالڈ کی طرف لپکا۔ لیزی نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا، کوئی بڑا سا رومال یا کپڑا ہو تو دو مجھے، جلدی کرو۔ اس نے اپنے سر سے لپٹا ہوا بڑا سا ریشمی رومال کھول کر لیزی کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، انہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو۔ لیزی نے رومال اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، فضول سوالات میں وقت برباد مت کرو، جلدی سے ادھر آ کر میری مدد کرو۔ اس نے اس شخص کی مدد سے رومال کس کے جیرالڈ کے پیٹ کے گرد لپیٹ کر باندھ دیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر جیرالڈ کو اس کی کار کی عقبی نشست پر لٹا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر لیزی نے مجھ سے کہا، جناب علی آپ لوگ اب گھر واپس چلے جائیں، میں جیرالڈ کو لے کر کلینک جا رہی ہوں، آپ گھر پر ہی میرا انتظار کریں۔ وہ جیرالڈ کو لے کر چلی گئی۔ میں اور آبی لیزی کی کرولا میں آپ بیٹھے اور آستانے کی طرف سے جیرالڈ کی چیخ سن کر صورتحال معلوم کرنے کے لیے آنے والوں کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر ہم بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پختہ سڑک پر آ کر میں نے کار واپسی کے راستے پر دوڑاتے ہوئے آبی سے کہا، آبی یہ تو نے اچھا نہیں کیا یار، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوئے
چپ ہو جا یار، تو بہت ہی بزدل ہوتا جا رہا ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا؟ اس کا اشتعال ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بزدلی کا تانا نہ دے یار جی، مجھے مصلحتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کر۔ کبھی بڑے کینہ پرور اور خود غرض لوگ ہیں یہ، جن سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے، حکومتیں خوفزدہ رہتی ہیں ان سے، لہذا ان پر یوں اوچھا وار ڈالنا خطرناک ہی ہوتا ہے۔ میں نے کوئی اوچھا ہاتھ نہیں ڈالا تھا اس رذیل یہودی پر، اگر تم لوگ مجھے روک نہ لیتے تو ختم کر کے ہی چھوڑتا میں اسے۔ اوے عقل کے دشمن، بات کو سمجھا بھی کر کبھی، ایک اس شخص کو مارنے سے پوری تنظیم تو نہیں مار جاتی نا، ایک کیا 2 4 یا 10 20 آدمیوں کو مار جانے سے بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ تم ان کی نظروں میں معطوب ہو کر اپنے لیے مصیبتوں کے انبار لگا سکتے ہو، یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی تمہیں چین نہیں لینے دیں گے، ان کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں میرے یار۔ بس کر یار، چپ ہو جا، اب تو مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہ سب کچھ، میرا خون کھولنے لگتا ہے ان کی شکلیں دیکھ کر۔ یہ ذلیل لوگ میرے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور تو ان کی جڑیں ہی تلاش کرتا پھر رہا ہے اب تک۔ میں کہتا ہوں لعنت بھیج ان جڑوں پر، کہیں ان کے چکر میں یہ سارا گھر ہی نہ برباد ہو کر رہ جائے ہمارا، بس جو سامنے پڑتا جائے جھٹکا کرتے چلو اس کا، انہی کام کرنے کا موقع بالکل نہ دو یار۔ اچھا تھا آج اس جرالڈ کا کام تمام ہو جاتا، پھر کسی وقت ہم اس بہروپیے بابا کا پتہ صاف کر دیتے، ظاہر ہے اس کے بعد لیزی ہمیں کچھ اور لوگوں سے ملوا دیتی اور ہم ان کا بھی اسی طرح صفایا کر دیتے، بس یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہتا، لوگ ہمارے سامنے آتے جاتے اور ہم ایک ایک کر کے انہیں ختم کرتے جاتے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، ایسا ہی عقل کا اندھا سمجھ لیا ہے تو نے انہیں، تو ان کے مہرے پیٹتا چلا جاتا اور وہ ایسے ہی نادان ہیں کہ تجھ سے مرواتے رہتے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں انہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں طنز کرتے ہوئے بولا، ظہیر اپنے دماغ کو درست رکھ، بڑے منصوبہ ساز لوگ ہیں وہ بیٹے، پہلے میلوں آگے تک دیکھ کے یہ اطمینان کر لیتے ہیں کہ آگے کوئی خطرہ تو نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد ہی وہ پاؤں دھرتے ہیں، کسی راہ پر یوں ہی اندھا دھند نہیں چل پڑتے وہ۔ اچھا یار، اگر تجھے ایسی ہی فکر ہے اپنی جان کی تو کہہ دو ان سے کہ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اب مجھ سے، وہ مجھے جو سزا بھی دینا چاہیں دے دیں، بلکہ مجھے پکڑ کے ان کے حوالے کر دینا تاکہ تجھ پر کوئی الزام نہ آنے پائے۔ باقی نہیں ہوئے ایڈا ذلیل سمجھ لیا ہے تو مینو، یہ تیری لیزی بیگم اسے کسی کلینک میں لے گئی ہے، اسے وہاں ڈال کر وہ اپنے بڑوں کو اس کے بارے میں اطلاع ضرور دے گی، ان کی ہدایت کے مطابق ہی وہ آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کرے گی۔ ویسے یہ یقین کر لے جیلانی، وہ ہم پر اعتبار کسی صورت نہیں کریں گے، اعتبار تو وہ ہم پر اب بھی نہیں کرتے ہیں یار جی، انہوں نے ہمیں اپنے حقیقی عزائم کے بارے میں کبھی ایک لفظ نہیں بتایا ہے، منشیات کے اسمگلروں کے روپ میں ہمارے سامنے آئے ہیں اور اسی کی آڑ میں ہمیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں دوسرے ذرائع سے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں، ورنہ انہوں نے تو ہمیں اندھے کنویں میں اتارنے میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تدبیر ہے تیرے ذہن میں؟ نہیں، ابھی میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا ہے، میرا خیال ہے ہم گھر پہنچ کر شرافت علی سے رابطہ قائم کریں اور اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ کر اس سے مشورہ کریں، تینوں مل کر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے تو، ہمیں اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، آبی نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ بنگلے پر واپس پہنچتے ہی میں نے شرافت علی کو فون کیا، معلوم ہوا وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا اور اب مجھے فون کرنے ہی والا تھا، اسے دوپہر کو بنگلے میں ہونے والے ہنگامے کی اطلاع بھی مل چکی تھی، لہذا وہ مجھ سے اس کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ میں نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، وہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں تھا اور جس قدر جلد ممکن ہو میرے پاس پہنچو، ایک نہایت اہم مسئلہ درپیش ہے، اس سلسلے میں تمہارے مشورے کی ضرورت ہے مجھے، مگر جلدی او دیر بالکل نہ کرنا۔ بات کیا ہے کچھ بتاؤ تو یار، آخر ایسا کون سا اہم مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ تم آ جاؤ تو سب کچھ بتا دوں گا، فون پر کرنے والی بات نہیں ہے یہ، میں نے جواب دیا۔ اچھا پھر میں آ رہا ہوں، تم انتظار کرو۔ اور وہ تمہاری لیزی کہاں ہے اس وقت؟ شرافت علی نے پوچھا۔ اوے یار کیسا آدمی ہے تو، میں کہہ رہا ہوں وقت
برباد نہ کر، اور تو سوال پہ سوال کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے چڑ کر کہا، اچھا بھائی اچھا، ناراض نہ ہو یار، بس میں پہنچ رہا ہوں، ابھی 10 منٹ میں۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میں بھی ریسیور رکھ کر آبی کے پاس آ بیٹھا۔ آبی نے پوچھا، کیا ہوا، آ رہا ہے وہ؟ ہاں، کہہ رہا تھا ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں۔ اسے دوپہر والے قصے کی بھی خبر ہو گئی ہے، میں نے آبی کو بتایا۔ اچھا، تو کیا وہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں آ چکا ہے؟ آبی نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ تو تمام دن سوتا رہا ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اٹھا ہے سو کر۔ شاید بنگلے کے دربان نے ہمارے جانے کے بعد فون کیا ہوگا اسے، اور اس کے کسی ماتحت کو یہاں کی رپورٹ دے دی ہوگی، جس نے بیدار ہوتے ہی اسے خبر کر دی۔ یار، یہ شرافت علی بھی مجھے کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا، کافی ہاتھ پیر پھیلا رکھے ہیں اس نے بھی، ہر طرف مخبر چھوڑ رکھے ہیں اس نے، جو پل پل کی خبر اس تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آبی نے سوال کیا۔ وہ ایک بین الاقوامی تنظیم کا اہم مہرہ ہے، وہ جانتا ہے تنظیمیں کس طرح کام کرتی ہیں، چنانچہ اس نے مقامی طور پر اپنے معاملات کو بھی اس طرح چلانا شروع کر دیا ہے۔ پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کام کرنے والے آدمی پیسہ ہو تو خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں، پیسہ اور تجربہ اس کا ہے، کام دوسرے کرتے ہیں اس کے لیے، پھر وہ باخبر کیوں نہ رہے گا؟ ہاں یار، ٹھیک کہتا ہے تو، ذہین اور سمجھدار لوگ تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود پیچھے جا کر دوسروں کا ڈال بنا لیتے ہیں اپنے لیے۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں عزت بھی پا جاتے ہیں۔ ایک ہم ہیں جنہیں آج تک ایک پناہ گاہ بھی میسر نہیں آ سکی ہے۔ بات یہ ہے ابھی ہم نے اپنی موجودہ زندگی کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، ہم نے ذہنی طور پر کبھی اسے قبول ہی نہیں کیا۔ حالات ہمیں نت نئے راستوں پر ڈالتے اور ہم سے طرح طرح کے جرائم کراتے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا دولت کے لالچ میں کوئی جرم نہیں کیا، اسی لیے کسی کام کی کبھی منصوبہ بندی نہیں کی، یہی خیال کرتے رہے کہ بس اس بار ہمیں اس دلدل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا اور ہم کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر ایک باعزت زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ ہم نے اپنے لیے جرائم کے راستے کا انتخاب ہی کب کیا تھا یار، جو اس کے بارے کچھ سوچتے اور اس میں کامیابی کی راہیں تلاش کرتے۔ ہاں یار، ہم تو بس حالات کے ریلے میں بہتے پھر رہے ہیں، ورنہ ہم نے ایسا سوچا تو نہیں تھا کبھی۔ آبی بولا، یہ حالات ہمیں بہاتے ہوئے اب اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں سے ہم نظر بچا کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہمارے ملک کی سلامتی اور قومی اتحاد کو پارا پارا کر دینے کے در پہ ہیں۔ وہ نہایت مکار اور بڑے وسائل کے مالک ہیں، اور ان کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے ہمیں سمجھ بوجھ اور سرد مزاجی سے قدم قدم آگے بڑھنا ہے۔ ہماری ذرا سی غلطی، معمولی سی چوک ہماری تمام محنت پر منٹوں میں پانی پھیر سکتی ہے، اسی لیے میں تمہیں جذبات میں بہہ جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔